جی وہی فتویٰ اسے معتبر مفتی حضرات قرآن و سنت اجماع و قیاس کی روشنی میں دیتے ہیں، جس کا میدان ایمانیات و عقائد، فرق و ملل، تاریخ و سیرت، تصوف و سلوک، اخلاق و آداب، عبادات و معاملات، معاشرت و سیاسیات کے ساتھ قدیم و جدید مسائل کا حل، اصولی و فروعی مسائل کی تشریح و تطبیق ہے۔ ہاں، میں وہی فتویٰ ہوں جس کے سب سے پہلے مفتی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، میں وہی فتویٰ ہوں جسے دینے کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا تھا۔ ہاں، میں وہی فتویٰ ہوں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے دیا۔ ہاں، میں وہی فتویٰ ہوں جسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دینی مسائل میں رہنمائی کی۔ ہاں، میں وہی فتویٰ ہوں جسے مدینہ میں سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، قاسم بن محمد، سلیمان بن یسار، خارجہ بن زید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ تعالی نے دیا، اور مکہ مکرمہ میں عطا بن ابی رباح، عبد الملک بن جریج، علی بن ابی طلحہ، کوفہ میں ابراہیم نخعی، علقمہ، عامر بن شراحیل شعبی، بصرہ میں حسن بصری، یمن میں طاؤس بن کیسان، شام میں مکحول رحمہ اللہ وغیرہ نے دیا، جسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے دیا۔ ہاں، میں وہی فتویٰ ہوں اس کے ذریعے 1400 سال سے رہنمائی کی جا رہی ہے۔ ہاں، وہی فتویٰ جسے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے زوال اور برطانوی آباد کاروں کے تسلط کے بعد مدارس کے علماء و مفتیان کرام، خصوصاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مفتی شفیع عثمانی، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ نے فقہ و فتاویٰ کے سلسلے میں عظیم الشان خدمات انجام دی، اور ان حضرات کے فتاویٰ اور فقہی رہنمائی نے مسلمانان بر صغیر بلکہ عالم اسلام تک کو فائدہ پہنچایا۔ ہاں، میں وہی فتویٰ ہوں اس کے بارے میں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی رقم طراز ہیں۔ مفتی سے شرعی مسائل کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں کی روشنی میں اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کی حیثیت شرعی رہنمائی کی ہے، اور پوچھنے والا جو سوال کرتا ہے ظاہر ہے اسی کے مطابق مفتی جواب دیتا ہے، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ یہ بذریعہ طاقت کسی پر نافذ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کسی کو اس پر عمل کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بہت سارے فتویٰ کے مراکز ہیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء ہے، جہاں باصلاحیت مفتیوں کی ایک ٹیم جو نہایت ہی عرق ریزی سے قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد انتہائی محتاط انداز میں سائل کے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ اکثر و بیشتر میڈیا میں
دارالعلوم دیوبند کے ہی فتووں کی باز گشت رہتی ہے اور یہیں کے فتووں کو توڑ مڑوڑ کر امت مسلمہ میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ دیا، دارالعلوم دیوبند نے وندے ماترم کے بارے میں یہ فتویٰ دیا، دارالعلوم دیوبند نے شیعہ فرقے کی روزہ افطار سے متعلق یہ فتویٰ دیا، دارالعلوم نے اہل حدیث فرقے کے تعلق سے یہ فتویٰ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ جان بوجھ کر ایسے مسائل ڈھونڈے جاتے ہیں اور امت مسلمہ میں فتویٰ کی بنیاد پر درار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فتویٰ خالص مذہبی معاملہ ہے، لیکن مجھ پر پابندی عائد کرنے اور مجھ سے مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کی ایک سازش چل رہی ہے۔ ہر کوئی ایرا ویرا نتو خیرا اپنے قول کو فتویٰ کہہ کر اس کی اہمیت و افادیت سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ ملحد و گستاخ رسول طارق فتح بھی اپنے قول کو فتویٰ کہہ رہا ہے۔ دشمنان اسلام خوف زدہ ہیں کہ آخر یہ فتویٰ ہے کیا، اور مسلمان کیوں فتویٰ کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ کیوں وہ مولویوں کی جماعت کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے پیراگراف پر عمل پیرا ہیں؟ اسی مقبولیت کو دیکھ کر میڈیا فسطائی طاقتیں مسلمانوں کو فتویٰ سے برگشتہ کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان ان مولویوں کے ادارے سے نکلے ہوئے فتوے کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور مکمل رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس لیے انہیں اس سے بدظن کر دیا جائے تاکہ وہ دین سے دور ہو جائیں۔ فتویٰ کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا جائے کہ اس کی اہمیت و افادیت ختم ہو جائے۔ واقعی اگر دشمنان اسلام فتووں کی اہمیت و افادیت کو ختم کر دیتے ہیں تو ہندی مسلمان دین سے کٹ جائیں گے۔ جس مقصد کے تحت قاسم نانوتوی نے اسے اندلس ثانی بننے سے بچایا تھا وہ عنقریب اندلس بن جائے گا۔ ہاں، میں وہی فتویٰ ہوں جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا تھا۔ اسی فتویٰ کی بنیاد پر ہندوستان سے انگریزوں کا خاتمہ ہوا۔ اسی فتوے پر لبیک کہتے ہوئے مسلمانان ہند اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہندوستان کو آزاد کرا کر دم لیا۔ اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہ ہوتا تو ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا اور ہم آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آج ملک کے حالات اسی طرح کے ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہر جگہ مارا پیٹا جا رہا ہے، ہر طرح سے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ میڈیا اور دشمن طاقتوں کو خوف ہے کہیں پھر سے کوئی فتویٰ نہ دے دیا جائے جس کی بنیاد پر یہ دبے کچلے اور ستائے ہوئے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، عدلیہ میں جا کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور خالص دینی و مذہبی چیز کو مذہب میں مداخلت کرتے ہوئے اس پر پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کے بھی قول کو مفتی کا فتویٰ کہہ کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پنچایت کے فیصلے کو بھی سازشن فتویٰ کہا جا رہا ہے اور حقیقی فتووں پر پابندی کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ سراسر آئین ہند کے منافی اور مذہبی معاملات میں مداخلت ہے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔